بات سنو میری۔ اس کا برائڈل لہنگا بیڈ پر سیٹ کرتے زمر خود اس کے مقابل بیٹھتی ہوئی بولی۔ ارمش نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اسام کے سامنے ہمارے درمیان ہوئے کانٹریکٹ کا نام تک نہیں لوگی۔ یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہنی چاہیے۔ زمر نے اس کے سجے سنورے روپ پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ جی، ارمش نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو زمر ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ارمش۔ اسام اب تمہارے بھی شوہر ہیں، تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ سب ملے گا، لیکن مجھے بس میرے شوہر کی اولاد دیکھنی ہے، ان کا وارث دیکھنا ہے جو تم اس دنیا میں لاؤ گی۔ زمر اس کی رخسار پر ہاتھ رکھتی آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتی بمشکل مسکرائی ہوئی بولی۔ اس نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھتے یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ کون سی عورت اپنے محبوب شوہر کی خود دوسری شادی کرواتی ہے؟ ارمش نے زمر کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کم آن۔ زمر نے گردن موڑتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ دودھ۔ ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ٹرے سامنے کی تھی جس میں 2 سجے ہوئے گلاس تھے۔ یہاں رکھ دو۔ زمر نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوران ارمش خاموش بیٹھی تھی۔ ملازمہ ٹرے رکھ کر واپس چلی گئی۔ مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں ہونے دو گی، زمر نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ارمش پلکیں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے تو اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا، جانے وہ کیسا دکھتا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ مل رہا تھا تو اس نے زمر کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اسے بس اپنے کانٹریکٹ کے مطابق سب کچھ چاہیے تھا اور وہ زمر کی شرط ماننے کو تیار ہو گئی۔ زمر چند پل خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں خاموشی تھی۔ زمر نے کچن میں دیکھا تو ملازمہ کام سمیٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسام کہاں ہوں گے۔ زمر سیدھا اسٹڈی روم میں داخل ہوئی جہاں اسام صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے زمر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ان کے مقابل بیٹھتی اس کے بائسپ کی ابھرے ہوئے مسل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اسام، زمر نے ہلکی سی آواز میں پکارا۔ انہوں نے جھٹ سے ہنکارا بھرا تھا۔ بھلا ایسا ہو سکتا تھا ان کی زمر انہیں پکارے اور وہ اس کو جواب نہ دے؟ آپ ٹھیک ہے؟ زمر نے ان کا چہرہ ان کے ہاتھوں سے ہٹائے اپنا سامنے کیا تھا۔ اسام بنا کچھ بولے زمر کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ ایسے تو نہ دیکھیں، زمر نے خفگی سے کہا۔ اس کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ جو اس نے کیا تھا اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے تھا، اور اس نے اسام کے لیے اپنے لیے اپنا دل بڑا کیا تھا۔ اب اسام کا یوں اذیت سے اسے دیکھنا اس کے دل میں درد سا اٹھنے لگا۔ پھر کیسے دیکھوں؟ اسام نے زمر کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ اسام، زمر نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہونا چاہا تھا۔ کہیں جانے اسام۔ اسام اس کی گردن میں منہ چھپائے بولے۔ ارمش آپ کا ویٹ کر رہی ہے، زمر نے اس کی بیڑ پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا۔ اسام نے پیچھے ہوتے سنجیدگی سے زمر کی طرف دیکھا۔ زمر، آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اسام نے اپنے چہرے پر رکھے زمر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے پلیز، زمر نے معصوم سی صورت بنا کر کہا کہ اسام نے بے ساختہ ہی اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس پر آئے پیار کا اظہار کیا تھا۔ زمر کے گال سرخ ہونے لگے۔ اسام مبہوت ہوتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور زمر آج بھی اسام سے پہلے دن کی طرح ہی شرماتی تھی۔ ان کے ذرا سے چھونے پر وہ سرخ گلاب ہو جاتی اور اسام محبت سے ان کا یہ رویہ دیکھتے تھے۔ بس زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں اب۔ زمر ان کو اپنے قریب جھکتے دیکھ تیزی سے پیچھے ہوتے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ زمر واپس آئے۔ اسام نے سپاٹ لہجے میں زمر کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف بلایا تھا۔ ان کی آنکھیں لمحوں میں سرخ ہوئی تھیں اور وہ ان کی سرخ آنکھیں دیکھتی اسام سے ڈرتی ہوئی شرافت سے واپس ان کے قریب جا بیٹھی۔ وہ آج بھی ان کی سرخ آنکھوں سے ڈر گئی تھی۔ اسام نے جب زمر کو خود سے ڈرتے دیکھا تو اس کا نازک مخملی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زمر، میں ارمش کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو آپ کی جگہ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ مجھے یوں کبھی بھی کسی کے لیے بھی خود سے دور مت چھٹکیے گا۔
ورنہ آپ جانتی ہیں میں آپ کو لے کر کتنا جنونی ہوں، آپ میرا جنون سہ نہیں پائیں گی۔ عصام سنجیدگی سے بول رہے تھے اور زمر انہیں سن رہی تھی۔ عصام کی بھاری آواز سن کر اس کے جسم پر ایک کپ کپی سی طاری ہوتی۔ میرا مقصد آپ کو دور چھٹکنا نہیں تھا، وہ غلطی سے ہو گیا، سوری، زمر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عصام نے زمر کو اپنی گود میں کھینچ لیا۔ اولاد نہ ہونے کے لوگوں کے طعنوں سے زمر پریشان ہوتی تھی۔ عصام سے جب بھی اولاد کی بات کرتی تو عصام اسے کہتے میرے لیے آپ ہی کافی ہو، پر زمر کو اپنے عصام کی اولاد دیکھنی تھی، اس لیے ہی وہ اپنی قسم دے کر اتنا بڑا قدم اٹھوا چکی تھی۔ عصام کی بات پر زمر نے اچھی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا تو عصام ہلکا سا مسکرائے۔ ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عصام 34 سال کے تھے اور زمر 29 سال کی۔ 10 سال سے وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ عصام نے ایک بار زمر کے سامنے ایک آدمی کو پیٹا تھا جو زمر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور زمر تب سے ہی ان کی سرخ آنکھوں سے بے حد خوف کھاتی۔ میں سمجھ گئی ہوں عصام، لیکن ابھی آپ کو ارمش کے پاس جانا چاہیے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ زمر نے مسکراتے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ انہیں بتانا بھی تو تھا کہ وہ اب ٹھیک ہے، ان سے ڈر نہیں رہی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ عصام کا نرم لہجہ اس کا سارا ڈر خوف پل میں ختم کر دیتا۔ عصام نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے اسے کھڑا کرتے خود بھی کھڑے ہوئے۔ زمر کا ہاتھ پکڑتے اس کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے جس میں وہ اور زمر رہتے تھے۔ زمر حیرت سے انہیں دیکھتی، ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا نا، جو آپ کی جگہ ہے وہ آپ کی ہی ہے، دونوں کو برابر کے حقوق دوں گا، تو پھر آپ کو ایسے ہی وہاں چھوڑ کر کیسے چلا جاتا، جبکہ مجھ سے بہتر آپ کو کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ عصام نے کمرے میں داخل ہوتے مسکرا کر کہا۔ زمر خاموشی سے اپنا ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو عصام بیڈ پر بیٹھے تھے۔ زمر کے آتے ہی وہ سیدھے ہو کر بیٹھے تو زمر نے اپنا سر ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ عصام خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ جانتے تھے زمر کو اپنے سر میں ان کے لمس کو محسوس کرنے کی عادت تھی۔ جب تک وہ زمر کے بالوں میں اپنی انگلیاں نہیں چلاتے تھے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ 10 منٹ میں ہی سو گئی تو عصام زمر کا سر تکیے پر رکھتے، اس کی پیشانی چومتے، سائیڈ لیمپ آف کرتے باہر نکل گئے۔ زمر نے ان کے جاتے ہی سر اٹھا کر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک خاموش آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا تکیے میں جذب ہوا تھا۔ وہ اوندے منہ لیٹی رونے کے باعث اپنی عمر ڈانے والی ہچکیاں تکیے میں منہ دیے روک چکی تھی۔ ان کا رخ ارمش کے کمرے کی جانب تھا۔ اس کے لیے کمرہ خود زمر نے تیار کروایا تھا اور اپنے کمرے سے بھی شاندار بنوایا تھا۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے انہوں نے خود میں بہت ہمت اکٹھی کی۔ خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کے حقوق برابری پر پورے کریں گے۔ وہ دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن زمر کی قسم نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ پر نکاح کے وقت ہی انہوں نے خود سے عہد کر لیا کہ وہ دونوں میں انصاف رکھیں گے۔ گہری سانس بھرتے وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کا ماحول خوابناک تھا۔ ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھی۔ جگہ جگہ گلاب کے پھول بہت ہی طریقے سے سیٹ کیے گئے تھے۔ بیڈ کے بیچوں بیچ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کے گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، اس بات کا اندازہ عصام نہیں لگا پائے۔ وہ ارمش کے سامنے بیٹھ گئے۔ نہایت ہی نرمی سے اس کا گھونگھٹ پلٹا۔ وہ پور کیل کانٹوں سے لبریز اس کے سامنے تھی۔ ناک میں پہنی نتھ کا موتی اس کے ہونٹوں کے بائیں طرف کنارے پر ٹکا ہوا۔ نکاح کی کشش ہی تھی کہ عصام نے چند پل کے لیے ٹھہر کر اس کا من موہنا چہرہ دیکھا، لیکن اسی پل ان کے دماغ میں زمر کا خیال آیا۔ وہ گھبراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک عجیب سی کیفیت ان پر طاری تھی۔ جو حق ان پر زمر کا تھا، اب وہی حق سامنے لیٹی نازک اندام لڑکی کا بھی تھا۔ یہ سوچ آتے ہی انہوں نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ انہیں زمر کا چہرہ، اس کی التجائیں، اس کی کہی باتیں سب یاد آئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ عصام اپنا ارادہ بدلتے، باہر چلتی پرزور ہوا کے دوش سے کھڑکی کے کھلے پٹ آپس میں ٹکرائے تھے، جو کمرے میں دونوں نفوس کو ہوش میں لانے کا باعث بنے تھے۔ کھڑکی کے شور سے جہاں عصام اپنی سوچ سے باہر نکلے، وہیں ارمش بھی ہڑبڑاتی ہوئی نیند سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہوا کی وجہ سے موم بتیاں بھی بجھ چکی تھی۔ ان دونوں کی نظر آپس میں ٹکرائی تھی۔ ارمش اپنے سامنے کھڑے
اپنے نئے نویلے دلہے کی شاندار پرسنالٹی دیکھتے دنگ ہوئی تھی۔ وہیں عصام اس کی معصوم صورت دیکھتے اس کو اس کا حق دینے کا ارادہ باندھ رہے تھے۔ آپ؟ میرا مطلب آپ کا بھائی؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کیوں؟ مطلب آپ مجھے جگہ دیتے، میں سو نہیں رہی۔ ارمش کنفیوز ہوتی کیا بول رہی تھی اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عصام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنی گھبراہٹ میں ارمش دیکھ نہیں پائی۔ اٹس اوکے، ریلیکس، آپ چینج کر لیں ارمش، عصام نے نرم لہجے میں کہا تو ارمش تیزی سے بیٹھ سی اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لہنگا بھاری ہونے کی وجہ سے گرتی، عصام نے اس کی کمر پر گرفت بناتے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ ارمش کا چہرہ سرخ گلاب ہوا تھا۔ عصام اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دے۔ اس کے دوپٹے کی پنس نکالنے میں کر لوں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جو ہو رہا ہے خاموشی سے ہونے دے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ بمشکل خود کو تیار کیے یہاں تک آئے تھے، اب واپس مڑتے تو وہ اس معصوم لڑکی کی حق تلفی کر جاتے جو وہ چاہ کر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارمش ان کی بات پر خاموشی سے پلکیں جھپکتے انہیں دیکھنے لگی اور عصام اس کو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کرتے اس کی جیولری اتارنے لگے۔ کمرے میں دو لوگوں کے ہونے کے باوجود بالکل خاموشی تھی۔ نیکلس اتارتے عصام کی انگلیاں اس کی بیک گردن سے ٹچ ہوئی تھی۔ ارمش لرز اٹھی۔ عصام نے جھکتے وہ وہاں اپنا سلگتا لمس چھوڑا۔ وہ اپنا لہنگا دونوں مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ عصام نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا جو آنکھیں نیچے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے چوڑیاں اتارنے لگے۔ ارمش نے آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا تھا۔ ان کی مکمل توجہ اس کے نازک ہاتھ پر تھی جو مہندی سے سجا ہوا تھا۔ ارمش ان کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگی، اسے گویا حفظ کر رہی ہو۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب عصام نے اس کے دوسرے ہاتھ سے چوڑیاں نکالی۔ وہ محض 22 سال کی تھی، لیکن زندگی نے اسے ایسی تلخیاں دکھائی تھی کہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار تھی۔ لیکن چاہے وہ کتنی ہی خود کو باور کروا لیتی کہ وہ اپنی خواہشات کے لیے یہاں کھڑی ہے، اس کا دل اپنے محرم کے لیے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عصام اس کی چوڑیاں اتارتے مسلسل اس کی نسوں کا ارتکاز خود پر محسوس کر رہے تھے، لیکن اپنے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے چہرہ ترچھا کرتے اس کی طرف دیکھا۔ ارمش جو انہیں دیکھنے میں مگن تھی، ہڑبڑاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی یہ حرکت ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کھیر گئی تھی۔ میں چینج کر لوں؟ وہ اٹک کر بولی تو عصام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارمش پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ عصام اس کے ڈریسنگ روم میں بند ہونے کے بعد کبڈ کے پاس آئے۔ وہ جانتے تھے زمر نے ان کی ضرورت کی ہر چیز یہاں بھی مہیا کی ہوگی۔ کبڈ کھولتے انہیں وہاں ہر طرز کے اپنے کپڑے نظر آئے۔ وہ حسب عادت اپنا ٹراؤزر لیتے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ ارمش جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی وہاں لٹکی نائٹی دیکھتے کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ زمر اسے خاص تاکید کر کے گئی تھی، اس لیے مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق وہ نائٹی پہننے لگی۔ عصام فریش ہو کر واش روم سے باہر آئے۔ وہ صرف ٹراؤزر میں تھے، گلے میں تولیہ لٹکائے۔ انہوں نے خالی بیڈ دیکھا تھا۔ سر جھٹکتے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنے بال برش کرنے لگے جب ان کی نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس پر پڑی۔ وہ لب بھینچ کے جانتے تھے یہ بھی زمر کا ہی کام ہوگا۔ اتنے میں ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا، لیکن ارمش باہر نہیں آئی۔ عصام نے اس کو سپیس دینے کے لیے بنا اس پر غور کیے تولیہ صوفے پر پھینکتے کھڑکی بند کرنے کے بعد لائٹس آف کی اور بیڈ کی طرف بڑھے۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر ارمش کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ وہ مکمل اندھیرے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی جب اس کا پیر سلپ ہوا اور وہ ایک ہی جھٹکے میں عصام کے سینے پر گری۔ عصام کے ہاتھ اسے سنبھالنے کے لیے بے ساختہ اس کی کمر کے گرد لپٹے۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا، ارمش اندھیرے میں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ عصام نے رخ پلٹتے ارمش کو اپنے نیچے کیا، جو اپنے ہاتھ ان کے برہنہ سینے پر محسوس کرتی وہ سٹ پٹاتی ہوئی اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ جب عصام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے تکیے سے پن کیا، ارمش تھوک نکلتی خود پر جھکے عصام کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس پر جھکتے اس کے رخسار پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ ارمش کی حالت غیر ہوئی تھی۔
وہ عصام کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر گئی جب عصام نے اس کی سانسیں روکی تھی۔ عصام پیچھے ہٹتے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اسے اپنے سلگتے لمس سے روشناس کروانے لگے۔ ارمش گہرے سانس بھرتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ رفتہ دونوں کے درمیان حائل سارے پردے الگ ہوئے، دونوں ایک ہوئے تھے۔ وہ تکیے پر سر رکھے ایک ہاتھ میں ریموٹ پکڑے بار بار سائیڈ لیمپ آن آف کر رہے تھے۔ ارمش کا سر ان کے سینے پر تھا، عصام کا دوسرا ہاتھ بنا کسی حرکت کے ارمش کے بالوں میں تھا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے مسلسل لیمپ آن آف کر رہے تھے۔ ارمش ان کی دھڑکنوں کو سنتی ان کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکیں نم تھی۔ وہ سب جانتے بوجھتے بھی عصام کے اندر کی دیوانی ہو بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، لیکن وہ پلکیں جھپکتے اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ عصام نے اس کے قریب آنے سے پہلے آگاہ کیا تھا کہ زمر کی ان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے اور وہ کبھی اس کے مقابل نہیں آ سکتی۔ ان کی یہ بات اس کا معصوم سا دل توڑ چکی تھی، لیکن وہ اپنے دل کو عصام سے محبت کرنے سے باز نہیں رکھ پائی۔ نکاح کی طاقت تھی جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی تھی۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ ارمش نے اپنی ہی سوچوں میں ڈوبتے ہوئے آنکھ لگی۔ عصام فجر کے وقت اس کے کمرے سے باہر نکل آئے، جیسے کتنی ہی دیر سے بس اس انتظار میں ہوں کہ وہ فریش ہو کر وہاں سے نکلے دیں۔ لیکن کمرے میں آتے ہی وہ الماری سے اپنے کپڑے لیے ایک بار پھر سے فریش ہونے چلے گئے۔ زمر کمرے میں نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے زمر پریئر روم میں جا چکی ہوگی۔ عصام بھی مسجد کے لیے نکل گئے۔ وہ تینوں نفوس اللہ کے حضور جھکے مختلف دعائیں مانگ رہے تھے۔ یا اللہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ ارمش سسکی لیتے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے میرے شوہر کی اولاد دیکھنے کی مہلت نصیب فرما میرے اللہ۔ زمر نم پلکوں کے ساتھ دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ کافی لمبی دعا مانگنے کے بعد پریئر روم سے باہر نکلتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عصام واپس آ کر باہر لان میں ننگے پاؤں واک کرتے تھے اور زمر ان کے لیے فریش جوس بناتی تھی۔ پہلے اس کی ٹرے میں 2 گلاس ہوتے، آج 3 گلاس تھے۔ اس نے وہاں کھڑی ملازمہ کو ارمش کو بلانے بھیجا، خود وہ باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے ملازمہ ناشتے کی مکمل ٹرالی لیے ہوئی تھی۔ زمر نے معمول کے مطابق عصام کے سامنے جاتے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ عصام اس کے مقابل رکتے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھنے لگے۔ ان کی خود کی آنکھیں سرخ تھی جن کو دیکھتے زمر اپنی نظریں چرا گئی۔ ناشتہ کریں جناب، زمر نے خود کو سنبھالتے آئی برو چکاتے ہوئے کہا تو عصام نے اس کی پیشانی چومتی اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ناشتہ باہر لان میں ہی لگایا گیا تھا۔ عصام زمر کا ہاتھ پکڑتے اس کو لیے ٹیبل کی طرف بڑھے۔ زمر کے لیے چیئر کھینچتے اس کو بٹھاتے خود سربراہی کرسی پر بیٹھے۔ کہ کون؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی، میں آ رہی ہوں۔ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے اس نے باہر کھڑی ملازمہ کی بات سنتے اسے جواب دیا۔ وہ نماز پڑھ کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جب اس کی نظر نیچے لان میں پڑی جہاں عصام بنا چپل کے واک کر رہے تھے، اس کا دل کیا وہ بھی نیچے جا کر ان کے ساتھ واک کرے، پر وہیں کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹہ واک کرتے رہے اور 1 گھنٹہ وہ ایک ہی پوزیشن میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ جب اسے زمر عصام کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی نظر آئی تھی، ان دونوں کی جوڑی بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ ارمش کو بھی دونوں کھڑے خوبصورت لگے تھے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ساتھ ہی زمر کی جگہ خود کو تصور کیا، پر وہ تو کتنی چھوٹی تھی عصام سے، کیا وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی پیاری لگی؟ وہ بس یہی سوچ سکی تھی جب عصام نے جھک کر زمر کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ارمش کو زمر پر رشک آیا تھا۔ وہ شاندار آدمی زمر پر اپنی جان نچھاور کر سکتا تھا، یہ جانتی تھی وہ، پر وہ خود کہاں آتی تھی؟ زمر نے اسے کہا تھا تمہیں عصام کے دل میں خود اپنی جگہ بنانی ہوگی جس میں زمر اس کی مدد کرے گی، اور اب ارمش دل و جان سے زمر کی مدد لے کر عصام کے دل میں جگہ بنانے کی بھرپور کوشش کرنے والی تھی۔ عصام نے زمر کے لیے خود چیئر کھینچتے اسے بٹھایا۔ اتنے میں ہی اس کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑکی سے پیچھے ہٹی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ملازمہ نے اسے کہا تھا بیگم صاحبہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ اس کو بھیجتے وہ آئینے کے سامنے آئی۔ اس وقت مہرون کلر کا خوبصورت سا ڈریس پہنے، ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے، اچھے سے خود پر دوپٹہ اوڑھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود سے مطمئن ہوتی وہ باہر نکل آئی۔
وہ باہر آئی تو عصام اور زمر اس کے انتظار میں بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھ کر عصام بیٹھے رہے تھے جب زمر عصام کو گھورتے ہوئے خود کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ارمش آؤ نا، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ اس کو کافی فاصلے پر رکتے دیکھ کر زمر کھڑی ہوتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ ارمش نے آگے آتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی رخسار پر لب رکھتے وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ عصام نے زمر کی حرکت پر اسے گھور کر دیکھا۔ جب اس کی اگلی حرکت پر ان کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ زمر کی بات اور حرکت پر ارمش جھم سی گئی۔ جب زمر نے اسے اس چیئر پر بٹھایا جہاں وہ خود بیٹھی ہوئی تھی، زمر پیچھے ہٹتی جب ارمش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عصام زمر کو ہی دیکھ رہے تھے جو خود اپنی جگہ کسی اور کو دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ارمش؟ زمر نے رکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ زمر آپی، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ بیٹھے یہاں۔ ارمش نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا تو عصام اور زمر دونوں ہی اسے دیکھنے لگے جس نے زمر کو واپس اس کی چیئر پر بٹھایا تھا اور خود گھوم کر جاتی دوسری طرف زمر کے سامنے بیٹھی۔ زمر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہیں عصام جو رخ ترچھا کیے زمر کو دیکھ رہا تھا، وہ سیدھے ہو کر بیٹھ کے۔ ارمش کا یہ عمل ان کے دل میں اس کے لیے خود بخود ایک پازیٹیو کارنر جگا گیا تھا جس نے زمر کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ناشتہ شروع کرے؟ زمر نے ان دونوں کو دیکھتے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تو دونوں بے ساختہ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی عصام ایک میٹنگ کے سلسلے میں چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آنے والے تھے جبکہ زمر ارمش کو لے کر لاؤنج میں آ گئی جہاں ڈیزائنرز ارمش کے لیے ولیمے کا ڈریس لانے والے تھے۔ ولیمہ کل تھا جس کے لیے عصام کے سارے بزنس سرکل کو زمر نے انوائٹ کیا تھا۔ ڈیزائنرز مختلف طرز ڈریسز کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ ابھی وہ ارمش کے لیے اور اپنے ڈریس منتخب کر رہی تھی۔ ارمش خاموش بیٹھی تھی۔ زمر بار بار ارمش کو بھی مخاطب کر رہی تھی اور وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ بالآخر دونوں کو ڈریس پسند آ ہی گیا۔ ارمش کا ڈریس پسند کرنے کے بعد زمر نے اپنے لیے سلیکٹ کیا۔ تھوڑی دیر تک عصام بھی آ چکے تھے۔ وہ نیچے ہی اپنے اور زمر کے کمرے میں چلے گئے۔ ارمش زمر کو تھوڑی دیر ریسٹ کا کہتی خود بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زمر بھی اپنے کمرے میں آئی۔ دیکھا تو عصام سو رہے تھے۔ وہ ان کا سینے پر رکھا ہاتھ ہٹاتی، اس بازو پر سر رکھتے لائٹ آف کرتی خود بھی لیٹ گئی۔ عصام کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ زمر کی ساری رات جاگتے ہوئے گزرے۔ اب عصام کی باہوں میں سماتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ وہیں عصام کی رات بھی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ وہ بھی جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئے۔ ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ارمش سٹیج پر بیٹھی تھی اور زمر نیچے سب جان پہچان کی عورتوں سے مل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں طرح طرح کی باتیں پڑ رہی تھی۔ کوئی اس پر افسوس کر رہا تھا کہ اس کا شوہر اس پر سوتن لے آیا، تو کوئی حیرت کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے شوہر کے اس قدم پر خوشی خوشی پھر رہی ہے، تو کسی کی باتوں میں طنز شامل تھا کہ وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہ ہونے پر اس کا شوہر اس پر سوتن لے آیا، اور زمر ان سب باتوں کو خاموشی سے سن کر اگنور کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں عصام ہال میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سٹیج پر جانے کی جگہ زمر کو ڈھونڈنے کے لیے ارد گرد اپنی نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ جب زمر انہیں دیکھتی خود ہی ان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اسی وقت عصام کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ وہ بھی اس کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے۔ سٹیج کی طرف جانے کے لیے بچھائے گئے ریڈ کارپٹ پر دونوں ہال کے بالکل درمیان میں ایک دوسرے کے سامنے رکے۔ ارمش سمیت وہاں آئے تقریباً سب لوگوں کی ہی نظریں ان دونوں پر تھی۔ عصام نے بنا ارد گرد کی پرواہ کیے زمر کو اپنے حصار میں لیتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں زندگی۔ انہوں نے زمر کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ شرماتی ہوئی سر جھکا گئی۔ عصام نے محبت سے اسے دیکھا۔ جب زمر نے مسکراتے ہوئے انہیں سٹیج کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا، عصام اسبات میں سر ہلاتے زمر کا ہاتھ پکڑتے اس کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ عصام کا اٹھتا ہوا ایک ایک قدم ارمش کو خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کروا رہا تھا۔ سٹیج پر آتے ہی زمر نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکال دیا۔ جانے کس احساس کے تحت
ارمش انہیں سر اٹھائے بنا پلکیں جھپکائے دیکھنے لگی۔ عصام ارمش کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے برابر بیٹھتے، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئے۔ ارمش کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، لیکن اس نے عصام کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس کی کوشش پر عصام نے مسکراہٹ دباتے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ زمر ان دونوں کو دیکھتے مسکرائی۔ آج اس کی آنکھوں کا تاثر کچھ الگ سا تھا، جس کو عصام نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن وہ زمر سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کر گئے تھے۔ ابھی اسٹیج پر ان سے ملنے کے لیے مہمان آنے لگے، جس میں وہ مصروف ہو گئے۔ زمر عصام کو ضروری کام کا میسج کرتی ملازمہ اور ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ عصام اور ارمش ایک ساتھ واپس آئے تھے۔ ارمش اپنے کمرے میں چلی گئی، وہیں عصام نیچے زمر اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے، لیکن اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ زمر کی حرکت پر وہ لب بھینچ گئے۔ اس کی سزا زمر کو بعد میں دینے کا ارادہ کرتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئے۔ انہیں دیکھتے ارمش حیران ہوئی۔ اس کی حیرت دیکھتے عصام نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، پر ان کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ زمر کی طرح ارمش ان کی سرخ آنکھوں سے ڈری نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھتی ان کا کوٹ اتارنے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ عصام فریش ہونے چلے گئے، تب تک ارمش نے اپنی جیولری اتارتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا۔ کل رات کیا حرکت تھی؟ عصام نے اس کو پیچھے سے سخت گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچن میں ان کے لیے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی جب عصام آج خود ہی اپنی واک ختم کرتے کچن کا رخ کر گئے۔ ان کو کچن میں آتی دیکھ ملازمائیں باہر نکل گئی تھی، وہیں زمر اپنے کام میں مگن رہی۔ عصام نے اپنی سخت گرفت پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ کیا حرکت تھی؟ وہ انجان بنتی سر پیچھے کرتی، ان کے رخسار پر لب رکھتے ہوا کے جھونکے کی طرح واپس آگے ہوتے اپنے کام میں لگی۔ میرا غصہ بس اتنی سی عنایت پر ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، یہ جانتی ہیں آپ۔ کل روم کا دروازہ کیوں لاک کیا تھا زمر؟ عصام نے لہجے کو سنجیدہ رکھتے سختی سے سوال کیا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی عنایت پر خوش بھی ہوئے تھے، کیونکہ میں چاہتی تھی آپ ارمش کو ٹائم دیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ زمر، انہیں ان کے حصے کا ٹائم مل رہا ہے، اتنا کافی ہے۔ آپ چاہتی ہیں میں ساری رات بھی آفس میں گزار دوں تو بتا دیں مجھے پھر۔ عصام نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں عصام۔ زمر رخ پلٹتے تیزی سے ان کے سینے سے لگی۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عصام نے زمر کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ عصام کو اپنی گردن پر جھکے دے کر زمر نے کہا تھا۔ عصام نے پیچھے ہوتے سوالیہ نظروں سے زمر کو دیکھا۔ آپ ایک رات ارمش کے ساتھ رہیں گی اور ایک رات میرے ساتھ۔ زمر نے انہیں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زمر، عصام نے اسے تنبیہ لہجے میں پکارا۔ عصام، وہ بھی آپ کی بیوی ہے، اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ زمر نے سنجیدگی سے کہا تو عصام نے زمر کے گرد اپنے ہاتھ ہٹاتے اسے گھورا۔ مجھے مت بتائیں کس کا کیا حق ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ عصام سلیب پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے۔ عصام، مجھے آپ کا وارث چاہیے، زمر نے احتجاجی طور پر کہا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، پھر یہ زبردستی کیوں؟ عصام نے اس کی کمر پر ایک بار پھر سے سخت گرفت بنائی تھی۔ اب آیا کرے گی عصام، جس کے پاس آپ جائیں گے وہ بھی آپ کی بیوی ہے، یعنی آپ کا سکون، تو آپ کو وہاں بھی نیند آئے گی۔ زمر نے ان کی بیڑ پر ہاتھ رکھتے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ عصام خاموش رہے۔ وہ زمر سے بحث نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس سے بحث میں جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ چلیں بیٹھے، میں آپ کا ناشتہ لگاتی ہوں، زمر نے عصام کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ عصام باہر نکل آئے تو زمر نے ملازمہ کو ارمش کو بلانے کے لیے کہا، جو ملازمہ کے بلانے سے پہلے ہی فریش ہوتی نیچے اتر رہی تھی۔ زمر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ تینوں ناشتہ کرنے لگے۔ اس کے بعد عصام آفس کے لیے نکل گیا اور زمر اپنے کسی کام سے باہر چلی گئی۔ ارمش بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے زمر نے غیر محسوس انداز میں ان دونوں کو قریب کرنا شروع کر دیا تھا۔ عصام کے سارے کام وہ بنا عصام کی نظروں میں لائے آہستہ آہستہ ارمش کے حوالے کر رہی تھی، اس طرح کہ ارمش خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ زمر کے بنائے گئے رول کے مطابق عصام ایک رات زمر کے ساتھ ہوتے اور ایک رات ارمش کے ساتھ۔ ہر سنڈے کو زمر اپنی دوستوں کا بہانہ کر کے نکل جاتی۔
تاکہ اسام اور ارمش کو تنہائی مل سکے جس سے وہ دونوں مزید قریب ہو سکیں۔ اسام کے دل میں ارمش کی اپنی جگہ بننی شروع ہو گئی تھی۔ جس طرح وہ خاموش طبیعت تھی، زمر کی ہر بات مانتی تھی، اسام کے سامنے آتے ہی انہیں چوری چھپے دیکھنے لگتی، ان کے لیے بھاگ کر پانی لانا، پھر ان کے روم میں جانے پر ان کا کوٹ اتارنا، ان کے لیے کپڑے نکالنا، ان کو کھانا خود پلیٹ میں ڈال کر دینا اسام کو اچھی لگ رہی تھی اس کی یہ کوششیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ یہ سب زمر کروا رہی ہے۔ انہوں نے گزرے 3 ماہ میں ارمش کو کبھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ یہ سب زمر سے ہی چاہتے تھے، پر ارمش کی کوششیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسام کے دل کی ایک جگہ بنا گئی۔ ابھی وہ دونوں رات کا ڈنر تیار کر کے فریش ہونے گئی تھی، ان کے واپس آنے تک اسام آ چکے تھے۔ اسام کی آج رات زمر کے پاس گزرنی تھی، اس لیے وہ وہیں فریش ہونے کے لیے چلے گئے۔ جب ارمش اور زمر کھانا کھانے لگی، اسام آئے تو ارمش نے اٹھ کر ان کو کھانا نکال کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں لاؤنج میں آ بیٹھے۔ یہ ان کی روٹین بن گئی تھی کہ وہ کم از کم 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے، ساتھ چائے پیتے۔ چائے صرف اسام کے لیے ہوتی، زمر اور ارمش کے لیے دودھ ہوتا تھا جو زبردستی اسام دونوں کو پینے کا کہتے، اور وہ ناک بھوئیں چڑھا کر پیتی تھی۔ ملازمہ ان دونوں کے لیے دودھ اور اسام کے لیے چائے لائی۔ اسام نے اپنا کپ اٹھایا تو ملازمہ نے ٹرے زمر کے سامنے کی، جس نے بیچارہ سا منہ بناتے اسام کو دیکھا، پر ان کے گھورنے پر وہ غصے سے ان کو دیکھتے دودھ کا گلاس اٹھا گئی۔ ملازمہ ارمش کے سامنے، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ ارمش گلاس اٹھائے، اسام نے بھاری آواز میں حکم دیا۔ ارمش نے جھٹ سے گلاس ٹرے سے اٹھا لیا۔ زمر کے چہرے پر دبی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارمش نے اس کو دیکھتے منہ بنایا کہ وہ نہیں پی سکتی، تو زمر نے اپنا آدھا خالی گلاس اس کے سامنے کیا۔ میں بھی پی رہی ہوں، تم بھی پیو۔ ان کو اشاروں میں باتیں کرتے دیکھ کر اسام چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے اپنی مسکراہٹ چھپانے لگے۔ اپنا اپنا گلاس فنش کر کے روم میں جائیں، اسام نے سنجیدگی سے کہا۔ دونوں واپس گلاس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ارمش نے جیسے ہی گلاس ہونٹوں کے پاس کیا، اس کو ابکائی آنے لگی۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتی بھاگتی ہوئی نیچے ہی واش روم میں گئی تھی۔ زمر بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اسام حیران ہوتے ملازمہ کو بلا کر وہاں سے برتن اٹھانے کا کہتے ان کے پیچھے پڑے۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو زمر نے ڈھال سی ارمش کو پکڑے واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ اسام نے حیرت سے پوچھا۔ اسی وقت ارمش ایک بار پھر واپس واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا آج صبح سے ہی دل خراب ہو رہا تھا۔ دوپہر میں تو اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر سے اس کا دل برا ہونے لگا، اس لیے اس نے دودھ کے لیے منع کیا تھا۔ اب اس کی اسمیل سے ہی اسے الٹیاں آنے لگی۔ زمر اس کے لیے پانی لینے چلی گئی تو اسام خود بھی واش روم کی طرف بڑھے، جہاں وہ نڈھال سی وینٹی کا سہارا لیے اپنا منہ صاف کر رہی تھی۔ اسام اسے گود میں اٹھاتے بیڈ پر لے گئے۔ زمر تب تک اس کے لیے پانی لے آئی۔ یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا، اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسام نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے 2 گھونٹ لے کر منہ پیچھے کر گئی۔ اسام، مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زمر نے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اسام نے کہا تھا، نہیں، مجھے نہیں جانا۔ ارمش اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ بولی۔ لیکن ارمش، زمر نے آگے بڑھتے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ اس کے ٹراما کے بارے میں جانتی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ مجھے انجیکشن لگائیں گے، مجھے مار دیں گے۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسام نے حیرت سے زمر کی طرف دیکھتے واپس ارمش کی طرف دیکھا، جو نفی میں سر ہلاتی رو رہی تھی۔ اچھا، نہیں جاتے، آپ روئیں تو مت، اسام نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں جانا، وہ مجھے مار دیں گے۔ ارمش اسام کے سینے سے لگتی بڑبڑائی تھی۔ زمر کے سامنے اسے یوں خود کے سینے لگتے دیکھا اسام ہڑبڑائے۔ انہوں نے زمر کی طرف دیکھا جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسام کو اس پر غصہ آیا تھا۔ کیسی بیوی تھی وہ جو اپنی سوتن کو اپنے شوہر کے گلے لگے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسام، اس کو ٹراما ہے ہاسپٹل سے، میں نے کال کر دی ہے، ڈاکٹر یہیں آ کر چیک اپ کر جائیں گے۔ زمر نے اسام کی نظریں خود پر محسوس کرتے سنجیدگی سے کہا۔ زمر آپی، وہ مجھے مار دیں گی،
زمر کی بات سنتے وہ اپنا چہرہ عصام کے سینے سے ہٹاتی پیچھے ہوتی ہوئی بولی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، عصام ہے نا یہاں؟ زمر نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جب زمر کا وہی ہاتھ عصام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، آپ میری ہیں بس، دوبارہ اگر کسی دوسرے کو چھوا بھی تو اپنے انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ارمش کو آنکھیں موندے لیٹے دیکھ کر عصام زمر کا ہاتھ کھینچ کر اسے فاصلے پر لے جاتے جنونی انداز میں بولے۔ ان کی بات سنتے زمر نے گہرا سانس بھرا۔ تب تک ڈاکٹر بھی آ چکی تھی۔ عصام باہر چلے گئے۔ زمر اندر ہی تھی، جس کا ہاتھ پکڑے ارمش اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہی تھی، پر ڈاکٹر نے اس کو بہت نرمی سے ڈیل کیا، جس کے بعد وہ تھوڑی ریلیکس ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرتی باہر گئی۔ زمر بھی اس کو ریسٹ کرنے کا کہتی باہر نکل آئی۔ وہ عصام کے برابر ٹھہرتی ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کانگریچولیشنز مسٹر اینڈ مسز عصام شیرازی، شی از پریگننٹ۔ کل آپ انہیں ہاسپٹل لے آئے، مزید تفصیلی چیک اپ ان کا وہاں کریں گے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولی تھی۔ زمر تو گنگ کھڑی تھی۔ عصام کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ ڈاکٹر ان دونوں کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ ان دونوں کو بہت عرصے سے جانتی تھی۔ زمر ان کے پاس ہی اپنے علاج کے لیے جا رہی تھی۔ زمر آپ آج، ڈاکٹر بول رہی تھی جب زمر نے اس کی بات کاٹی، عصام آپ ارمش کے پاس جائیں، اسے یہ گڈ نیوز دیں۔ میں ڈاکٹر تسمیہ کا منہ میٹھا کرواتی انہیں باہر تک چھوڑا کراتی ہوں۔ زمر تیزی سے بولتی ڈاکٹر تسمیہ کو کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، میرے متعلق آپ کسی بھی قسم کی بات عصام کے پاس نہیں کریں گے۔ زمر دروازے کے پاس پہنچتے دبی دبی آواز میں بولی۔ لیکن زمر، آئی تھنک آپ کو انہیں بتا دینا چاہیے۔ اور آج آپ کا چیک اپ تھا، ہاسپٹل کیوں نہیں آئی؟ ڈاکٹر تسمیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں کل آؤں گی ڈاکٹر، ابھی آپ جائیں اور عصام کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، زمر نے سنجیدگی سے کہا اور واپس پلٹ آئی تھی۔ عصام کمرے میں داخل ہوئے تو وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو ماما ٹو بی، عصام نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تو ارمش نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن جب سمجھ آئی تھی تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر آ چکا ہو۔ اس کے شرمانے پر عصام مسکرائے تھے۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر اپنا لمس چھوڑتے اسے مزید سرخ کر گئے۔ اولاد کی چاہ تو انہیں بھی تھی، پر وہ اپنے رب کی رضا میں راضی تھے۔ زمر نے فورس کر کے ان سے یہ قدم اٹھوایا تھا اور آج وہ والد کے عہدے پر فائز ہونے والے تھے۔ ان کا دل بے حد خوش تھا۔ یہ احساس ہی ان کے لیے الگ سا کچھ نیا سا تھا۔ یہی ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے روم میں جانا ہے؟ عصام نے اس کے رخسار پر اپنا انگوٹھا سہلاتے ہوئے پوچھا۔ روم میں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جب عصام اس بات میں سر ہلاتے بیڈ سے کھڑے ہوئے تھے، ارمش بھی ان کے پیچھے ہی کھڑی ہو گئی۔ عصام اس کو اپنے حصار میں لیے اس کے کمرے میں لے آئے۔ وہ بیڈ پر لیٹتی کروٹیں بدل گئی۔ جب اسے عصام اپنے پاس لیٹتے ہوئے محسوس ہوئے، وہ پلٹی تو اس کا سر عصام کے سینے سے ٹکرایا۔ عصام نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ عصام اسے بیڈ پر لٹاتے خود باہر نکل آئے۔ وہ جانتے تھے زمر ان کے انتظار میں ہوگی، جس دن کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، جس خبر کے لیے اس نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ آج اسے وہ خبر ملی تھی تو وہ اس خوشی کو عصام کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بےتاب ہوگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو زمر میوزک لگائے ہلکا ہلکا جھوم رہی تھی۔ عصام کو دیکھتے چہکی، ان کو کھینچتی ہوئی کمرے کے درمیان میں لاتی، عصام کے دونوں ہاتھ اپنی کمر میں رکھتی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ گئی۔ عصام، آپ بابا بننے والے اور میں بڑی ماما، آئی ایم سو ہیپی، وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی تو عصام نے اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے اس کے لبوں کی ہنسی اپنے انداز میں چرائی تھی۔ سانس رکنے پر وہ ان کے سینے پر مکوں کی برسات کرنے لگی، پر عصام اپنی من مرضی کر کے ہی پیچھے ہٹے تھے۔ وہ گہری سانس لیتی انہیں گھورنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے عصام نے کہا لگایا تھا، پھر ایک دم سے وہ سنجیدہ ہو گئے۔ میں آج بھی آپ کے لیے وہی ہوں مسز، چاہیے آپ بڑی ماما ہی کیوں نہ بن جائے۔ آپ جانتی ہیں مجھے آپ کے ارد گرد بھی کوئی پسند نہیں، عصام نے غصے سے کہا۔
وہ کوئی اور نہیں آپ کی بیوی ہے اور اب آپ کے بچے کی ہونے والی ماں بھی، عصام، اور آپ کو آج رات اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے مت بتائیں مجھے کہاں ہونا چاہیے، آپ کا ہی بنایا ہوا رول فالو کر رہا ہوں، عصام نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ زمر خاموش ہو گئی۔ عصام کی گرفت اس کے گرد مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ کی طرف چل دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ گزر گئے تھے۔ ان گزرے 3 ماہ میں زمر اور عصام نے ایک سے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ ارمش کے مزاج میں پہلے سے زیادہ فرق آ چکا تھا۔ وہ ان دونوں سے ہی اپنے لاڈ اٹھواتی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی خود کو اس یتیم خانے میں پایا، اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے بھی اپنے ہیں اور وہ ان کو کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ ان کی محبت کے جواب میں وہ بھی آگے سے انہیں محبت ہی دیتی تھی۔ عصام اور زمر کی طرح اس کے لیے بھی یہ بچہ بہت خاص تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی پاؤں جھلاتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ ابھی تک زمر ابھی باہر کیوں نہیں آئی، ورنہ اس ٹائم تک تو وہ اٹھ جاتی ہیں۔ عصام رات ارمش کے پاس تھا۔ وہ تیار ہو کر جب نیچے آئے تو زمر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اسے بنا ڈسٹرب کیے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب ارمش نیچے آئی تو تب بھی زمر کے باہر آنے کا انتظار میں تھی، لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی تو ارمش نے خود ہی اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ابھی بھی رات کا سما تھا۔ وہ لائٹس آن کرتے پردے پیچھے کرتے ونڈو کھول گئی۔ جب اسے زمر کے کراہنے کی آواز سنی، زمر آپ ٹھیک ہے؟ وہ تیزی سے بیڈ کے پاس جاتی اس کے سرہانے کھڑی ہو کر بولی تھی۔ زمر اپنے جسم میں ہوتے درد پر چلائی تھی۔ زمر آپی؟ وہ پریشان سی ہوتی اس کے پاس بیٹھتی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی، اسے اٹھانے لگی۔ دوائی؟ زمر بند آنکھوں کے ساتھ بولی۔ دوائی کہاں ہے آپ کی دوائی؟ ارمش نے حیرت سے پوچھا۔ جب زمر نے الماری کی طرف اشارہ کیا، ارمش نے آگے بڑھتے الماری کھولی۔ اسے کپڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ جب اس نے کپڑے ایک سائڈ پر کیے تو اسے سامنے کی دوائیوں کا ایک ڈھیر پڑا نظر آیا۔ اس نے دوائیں اٹھائی تھی اور زمر کے پاس لے گئی۔ زمر نے اس کو اشارے سے بتایا کہ کون سی دوائی کھانی ہے تو زمر کو بٹھاتے اس نے وہ گولی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اس کو پانی پلاتے ارمش نے مڑ کر واپس لٹایا، جو پھر سے بے سدھ ہو گئی۔ ارمش نے دوائی واپس الماری میں رکھی۔ جب اس کی نظر ساتھ پڑی رپورٹس پر گئی، اس نے وہ رپورٹس اٹھا کر دیکھنا شروع کر دی۔ وہ جیسے جیسے رپورٹس پڑھ رہی تھی اس کو لگ رہا تھا اس کے سر میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ زمر رپورٹس لاکر میں رکھتی تھی، لیکن کل اس نے ڈاکٹر کے ہاں واپس آنے کے بعد خود میں ہمت نہیں پائی لاکر میں رکھنے کی، تو اس کو بھی وہیں چھوڑ دیا۔ زمر آپی، آپ کو کینسر ہے؟ لاسٹ سٹیج؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو گرنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے کبھی رپورٹس دیکھتی تو کبھی زمر کو دیکھ رہی تھی، جو دوائی کھانے کے بعد اب تھوڑی پرسکون ہوتی اپنے حواس میں واپس لوٹ رہی تھی۔ ارمش کے ہاتھ میں رپورٹس دیکھتے زمر نے کانپتے ہوئے لہجے میں اسے پکارا۔ آپ کو کینسر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمش رپورٹس اس کے مقابل پھینکتی خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، اس کے ہاتھ پکڑتے وہ بدحواس سی بولی تھی۔ زمر خاموش رہی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ زمر کے جواب نہ دینے پر وہ چھوٹے بچے کی طرح چلائی تھی جسے اپنی مرضی کی بات سننی ہوتی ہے۔ پلیز کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، اس کو جھنجھوڑتے ہوئے اس بار التجائیہ لہجے میں بولی۔ رونے سے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ ارمش چپ ہو جاؤ، تمہارا رونا بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ارمش کے آنسو صاف کرتی وہ نرمی سے بولی۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ اپنی گال پر ٹھہرا زمر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ یہ سچ ہے ارمش، زمر نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، ابھی تو مجھے آپ ملی ہیں، مجھے فیملی ملی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمش نے نفی میں سر ہلایا۔ میں عصام کو کال کرتی ہوں، وہ بتائیں گے آپ جھوٹ بولتی ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے فون کی طرف لپکی۔ ارمش، انہیں نہیں معلوم اور تم انہیں بتاؤ گی بھی نہیں، تمہیں عصام کی قسم۔ زمر نے تیزی سے کہا تھا۔ اس کے آخری الفاظ پر ارمش اپنا ہاتھ فون سے پیچھے کھینچ گئی۔ آپ بہت بری ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا اور زمر کے گلے لگی۔ وہ دونوں رو رہی تھی۔ ارمش، وعدہ کرو تم عصام کو نہیں بتاؤ گی، وہ یہ خبر سن کر ٹوٹ جائیں گے۔
میں آج تک ان سے یہ بات چھپاتی آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، پر اب میں مطمئن ہوں میرے جانے کے بعد تم ہو انہیں سنبھالنے کے لیے۔ وعدہ کرو انہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دو گی، انہیں خود میں سمیٹ لو گی۔ وہ روتی ہوئی اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی ہوئی بولی۔ ارمش نے بھی بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دونوں ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسام اور زمر یونیورسٹی میں ملے تھے۔ زمر اسام کی جونیئر تھی۔ اسام کو وہ پسند آ گئی۔ انہوں نے اپنی ڈگری پوری کرتے اپنے بزنس کا جوائن کیا اور ساتھ ہی اپنے والدین کو زمر کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ ان کی طرف سے بھی ہاں ہوئی تھی تو دونوں کی شادی ہو گئی۔ زمر بھی اسام کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ اسام کے والدین بھی خوش تھے۔ ان کی شادی کو 6 ماہ گزرے، تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جب بھی کوئی گھر آتا اس کا پہلا سوال یہی ہوتا، کوئی خوشخبری، اور زمر نفی میں سر ہلا دیتی۔ اس کے ساس اس سے زیادہ تر باہر ہوتے تھے اور جب بھی ان سے بات ہوتی اس کی ساس کا بھی یہی سوال ہوتا۔ وہ خود بھی امبیرسمنٹ فیل کرتی۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے پر کوئی خوشخبری نہیں ملی تو زمر اسام سے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جس پر ڈاکٹر نے زمر میں فالٹ بتایا تھا۔ اس دن زمر گھر آ کر بہت روئی تھی۔ تب اسام نے اسے سنبھالا۔ انہوں نے کہا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، لیکن زمر نے اپنا علاج کروانا نہیں چھوڑا۔ وہ ہیوی میڈیسنز کھانے لگی، اوور ڈوز تک لینے لگی، جس کا نتیجہ 3.5 سال بعد سامنے آیا۔ ایک دن اس کے منہ سے ناک سے خون آنے لگا، جس پر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور وہاں ڈاکٹر نے اسے لاسٹ سٹیج کینسر ڈائیگنوز کیا۔ انہوں نے فوراً ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، جس میں ڈاکٹر تسمیہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے سب ڈاکٹر سے کہا تھا کہ اسام کو اس بارے میں بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تب سے ہی وہ اپنا سوچنے کی جگہ اسام کا سوچ رہی تھی۔ اس نے 3 ماہ بعد ہی اسام کے سامنے رٹ لگا لی۔ اسے اسام کا وارث چاہیے اور اسام دوسری شادی کرے، لیکن اسام نہیں مانے۔ اس نے بالآخر اپنی 10ویں میرج اینیورسری پر اسام کو اپنی قسم دے کر دوسری شادی کے لیے راضی کیا تھا، اور اسام اس کی قسم دینے پر خاموش ہو گئے۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آ رہی تھی جب ارمش اس کی کار سے ٹکرائی۔ وہ کسی سے بچ کر بھاگ رہی تھی۔ ارمش کو بچاتے ہوئے وہ ہاسپٹل لے گئی، جہاں جا کر اسے اس کے ٹراما کے بارے میں پتہ چلا۔ ارمش سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ جن لوگوں سے وہ بھاگ رہی تھی ان سے اس نے ادھار لیا تھا۔ وہ اپنا گھر لینا چاہتی تھی، لیکن جس سے گھر خریدنے والی تھی وہ سارے پیسے لے کر بھگا گیا، اور اب جن سے ادھار لیا تھا وہ لوگ اس کے پیچھے تھے۔ ارمش سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی اس نے رہائش پوچھی تو اسے پتہ چلا وہ یتیم خانے سے ہے۔ اس کی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جو وہ پوری نہیں کر پائی تھی، جن کو وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ ارمش کو دیکھتے ہی زمر کو خیال آیا کہ وہ اس کا نکاح اسام سے کروا دے۔ تبھی اس نے ارمش کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ وہ جو بھی چاہے گی اسے ملے گا، بدلے میں اسے ارمش سے اپنے شوہر کی اولاد چاہیے۔ زمر نے جب ارمش کے ادھار مانگے گئے پیسے اس کے ساتھ جا کر ان لوگوں کو لوٹائے تو ارمش اس کا کانٹریکٹ مان گئی۔ یتیم خانے سے ارمش کی ساری ڈیٹیل لیتے وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے ارمش کو اپنی دوست کے ہاں ٹھہرایا اور خود گھر چلی آئی۔ وہاں آتے ہی اس نے اسام کو راضی کیا کہ وہ کل نکاح کریں گے۔ وہ کسی صورت نہیں مانا چاہتے تھے، پر ارمش نے زمر نے اپنی قسم دے کر انہیں باندھ دیا۔ اگلے دن ہی زمر ارمش کے ساتھ ان کا نکاح کروا کر اسے شیرازی مینشن لے آئی۔ زمر نے سوچا نہیں تھا کہ حقیقت ارمش کے سامنے آئے گی اور وہ ایسا ری ایکشن دے گی۔ کافی دیر وہ دونوں روتی رہیں۔ جب زمر نے اسے حوصلہ دیا، خاموش کروایا اور پھر سے ایک بار وہ اسے وعدہ لے گئی کہ وہ اسام کو پتہ نہیں چلنے دے گی، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج خیریت ہے؟ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ ڈنر پر غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ہوئے بولے۔ آج کل اس ٹائم پر ارمش کی فرمائشیں چل رہی ہوتی تھی جن کو زمر پورا کرتی تھی۔ جی، دونوں نے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ارمش نے خود پر ضبط کرتے مسکراتے ہوئے زمر سے اس کے سامنے پڑی ڈش پاس کرنے کا کہا۔ اسام مطمئن سے کھانا کھانے لگے۔ اس دن کے بعد سے ارمش زمر کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی ریگولر لے کر جاتی۔
اسام کے پوچھنے پر وہ یہ کہہ دیتی کہ ارمش کے چیک اپ کے لیے جا رہی ہیں۔ ارمش کے 7 ماہ ہو چکے تھے، اس کا پیٹ اب نظر آنے لگا۔ اب تو اسام مزید اس کا خیال رکھنے لگے۔ وہیں ارمش ہر وقت زمر کے پیچھے لگی رہتی اور زمر کو خود سے زیادہ اس کی فکر ہوتی۔ اسام ان دونوں کو دیکھ کر حیران بھی ہوتے، یہ کیسی سوتنے ہیں جو ان سے زیادہ ایک دوسرے کی سگی ہو گئی ہیں، پر ان دونوں کا رشتہ ان سب سے الگ تھا۔ ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت تھی وہ ختم نہیں ہو سکتی تھی، الٹا حالات نے بڑھا ضرور دی تھی۔ زمر کے کمرے میں داخل ہوئے، جس کی آج بدن کے درد سے بے بسی تھی، اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ اسام کل گھر پر تھے، اس لیے وہ زمر کے کیموسیشن کے لیے جا نہیں سچے، اور آج زمر کا برا حال تھا۔ اسام کے آفس جانے کے بعد ہی ارمش فوراً اس کے کمرے میں آئی۔ چلیں آپی، اس کی رپورٹس ہاتھ میں پکڑتے ارمش اس کو کھڑا کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کو درد کم کرنے کی دوائی وہ پہلے ہی دے چکی تھی، جس کے باعث وہ اب تھوڑی نڈھال سی بیٹھی تھی۔ ارمش اس کو ہلکا سا سہارا دیتے اٹھایا۔ وہ اپنی حالت کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ زمر بس اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ جب وہ دونوں لاؤنج کے دروازے پر پہنچی تھی، سامنے دیکھتے ارمش رک چکی، جبکہ زمر آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے سامنے کا منظر نہیں دیکھ پائی تھی۔ ارمش کے ہاتھ سے زمر کی فائل چھوٹ کر نیچے گری۔ اس میں سے نکلتے پیپرز اڑتے ہوئے دہلیز پر کھڑے اسام کے سامنے جا گرے، جو حیران پریشان سے وہاں کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں آج بس ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا جو کینسل ہو گئی اور وہ واپس آ گئے۔ وہ آج ان دونوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے والے تھے، پر اب شاید وہ پچھتاتے کہ انہیں آج واپس نہیں آنا چاہیے تھا، وہیں سے آفس چلے جاتے۔ اسام، ارمش لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تو زمر نے آنکھیں کھولتے سر سیدھا کرتے سامنے دیکھا، جہاں اسام جھکتے ہوئے زمر کی رپورٹس کے سارے پیپرز اٹھا چکے تھے۔ رپورٹس پڑھتے ہی ٹھا ٹھا کے ساتھ 7 آسمان ان کے سر پر گرے تھے۔ کیوں؟ ان کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے تھے۔ میری بات سنیں اسام، زمر نے بامشکل قدم ان کی طرف بڑھائے۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ ان کی دھاڑ گونجی تھی کہ شرازی مینشن کے در و دیوار تھر تھرا اٹھے۔ آپ نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتا دی؟ اسام نے سرخ آنکھوں کے ساتھ زمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارمش تو اپنی جگہ پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ زمر کی حالت خراب ہونے لگی، اس کے ناک سے نکلتے خون کی لکیر بہنے لگی۔ زمر آپی، اسام آپی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز ہاسپٹل چلیں۔ زمر کو دیکھتی ارمش چیخی تو اسام تیزی سے اٹھتے زمر کو اپنی گود میں اٹھائے اپنی کار کی طرف بڑھے۔ ارمش بھی کار میں بیٹھ گئی تو اسام ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ زمر کی کنڈیشن سیریس تھی کافی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، لیکن اب زمر کا بچ پانا مشکل تھا۔ زمر کے کہے مطابق اسام ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ زمر نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان سے بات کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جاتے وقت اسام اس سے یوں روٹ جائے، اور اسام تڑپتے ہوئے سے خود کے ساتھ لگا گئے۔ وہ 2 ماہ تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھی۔ ارمش بھی ضد کر کے وہیں آتی، صرف رات کے وقت گھر جاتی۔ اسام نے اپنی موم کو یہاں بلا لیا تھا تاکہ وہ ارمش کے پاس رہ سکے۔ ابھی شام کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسام نے ارمش کو گھر چھوڑنے جانا تھا۔ ارمش بیٹھی زمر سے بات کر رہی تھی جب اس کو ہلکا ہلکا درد محسوس ہوا۔ اس کے بعد جب درد نے زور پکڑا تو وہ چیخنے لگی۔ اسام بھی وہی تھے۔ جلد از جلد اسے او ٹی میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کھڑی تھی۔ اسام کی والدہ بھی آ چکی تھی۔ 8 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد انہیں خوشی کی نوید سنائی گئی۔ اسام کے گھر میں رحمت اور نعمت دونوں آئے تھے۔ زمر کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارمش کے کہے مطابق اسام بچوں کو پہلے زمر کے پاس لے کر گئے، جس نے ان دونوں کے نام بھی اپنی پسند سے زرمش اور عاصم رکھے تھے۔ رات کا 2 پہر تھا۔ اسام زمر کے پاس چیئر پر بیٹھے سو رہے تھے جب وہ کراہنے لگی۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی تھی۔ اسام ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے انہیں باہر نکال دیا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز مایوس سے باہر آئے۔ شی از نو مور۔
یہ جملہ عصام پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ نہیں رہی تھی جس کو عصام اپنی زندگی کہتے تھے، وہ نہیں رہی تھی۔ انہیں لگا ان کا سانس بند ہو رہا ہے۔ یا اللہ! وہ اپنا سینہ مسلتے چیختے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ان کی شریک سفر جس نے تعمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ جا چکی تھی، اپنے پیچھے اپنی یادیں چھوڑ گئی تھی، ڈھیر ساری یادیں کہ زرمش اور عاصم بھی 5 سال کے ہوتے اپنی بڑی ماما کی ہر عادت سے واقف ہو چکے تھے۔ ارمش نے زمر سے کیے وعدے کے مطابق عصام کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی، جس میں وہ بس تھوڑی بہت ہی کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ زمر کو تو وہ خود نہیں بھلا پائی تھی، پھر عصام کو کیسے بھلاتے جو ان کے بیچ نہ ہو کر بھی زندہ تھی۔ عاصم اور زرمش دونوں اپنے بابا کے ساتھ روزانہ اپنی بڑی ماما کی قبر پر جاتے، جہاں اس کی قبر کے سرہانے لگے کتبے پر زمر عصام شیرازی زوجہ عصام شیرازی لکھا ہوا تھا۔ کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب کے لیے مخلص ہوتے ہیں، جن کے دل اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہی اچھا سوچتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔